الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا 5واں رکوع اسٹارٹ ہوگا۔ 4 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو آئیے اپنے لمحات کو قیمتی بناتے ہیں اور نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اور ایک ایک آیات تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے قواعد کی دہرائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اسے 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر پھر بڑی مد لگی ہوئی ہے، اس لیے اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اسرائیل، را کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مد لگی ہوئی ہے، یہاں بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو جو کھڑا زبر ہو تو اسے 2 حرکات کے برابر، اور جو بڑی مد ہو اسے آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو انعمت علیکم، یہاں پر جو یہ انعمت علیکم، اسے بھی آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، یعنی شروع میں حمزہ ہے اور پھر عین ہے، انعمت علیکم، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اوفو جو واو دوسرا واو نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس واو سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر واو لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکے نرمی سے پڑھنا ہے، اور اگلے واو کے اوپر واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس لیے اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اوفو بعہدی، یہاں یا کے اوپر بڑی مد لگی ہوئی، اس لیے آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اوف یہاں بھی واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، واو کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہاں واو مدہ کا قاعدہ لگے گا، اس لیے اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ آیت نمبر 41۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا میں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے 2 حرکات کے برابر ہے، آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور پھر واو مدہ بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد میم کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مد ہے، تو اسے بھی آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، صاد آپ کو گرین نظر آ رہا ہے، اسی طرح سے قاف بھی آپ کو گرین نظر آ رہا ہے، تو یہ جو گرین حرف ہیں یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَكُونُوا، یہاں پر ولا کے اندر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، 2 حرکات کے برابر، اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ تقول، تقو، یہاں واو مدہ، اور نو کے اندر بھی مد ہے بڑی مد، تو اس لیے آپ نے اسے بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کافرم بھی، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو اس لیے آپ نے یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے، اور چھوٹی میم بھی بنی ہوئی ہے، تو اقلاب کی علامت یہ بھی آپ نے یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جہاں حرف کے بعد چھوٹی میم بنی ہوئی ہو تو یہ اقلاب کی علامت ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے 2 حرکات کے برابر اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِآيَاتِي، حمزہ کے اوپر یعنی جو الف ہے اس پر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، انہیں بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثمناً 2 زبر ہیں، اور 2 زبر کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے، حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے اسے آپ نے غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے کہ جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ان میں سے اس لیے اسے موٹا بھی پڑھیں گے اور اسے یہاں پر غنہ کر کے بھی پڑھیں گے۔ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ
تتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحق کے اندر خوف حروف مصالحہ میں اسے موٹا پڑھیں گے، بالباطل خو موٹا ہے، اور تکتمو اس کو میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس لیے یہاں واو مدہ نہیں ہو سکے گا. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَنْتُمْ کے اندر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس لیے اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے. آیت نمبر 43. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. وَأَقِیمُوا میں واو مدہ یہاں بھی نہیں ہو سکے گا، میم کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، اور وَآتُوا الزَّکَاةَ یہاں بھی تا کو زا کے ساتھ ملائیں گے. وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. وَارْکَعُوا میں را موٹا ہوگا، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر یہ پیش آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے. مع الراکعین را کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے تو اسے کھینچ کر بھی پڑھنا ہے. آیت نمبر 44. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ، ان تینوں جگہ جو آپ کو اورنج کلر کے حروف نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا. اخفاء کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، ان حروف اخفاء جو 15 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. اور جہاں سے آیت شروع ہوئی تھی أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، تو جو دوسرا نون ہے پنک کلر کا وہاں پر تشدید لگی ہوئی ہے، تو نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی غنہ ہوگا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تتلون الکتاب، با آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو کلر میں ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے. یہاں قلقلہ کا قاعدہ لگے گا کہ با جو حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. قلقلے کی معنی یہ کہ آواز لوٹتی بھی محسوس ہوتی ہے. تو تتلون الکتاب، اس طرح سے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. افلا تعقلون. آیت نمبر 45. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِینُوا کے اندر یا مدہ ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں یا مدہ ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَاسْتَعِینُوا آگے واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہو گیا، یعنی 2 حرکات کے برابر اسے بھی آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. بالصبر کے اندر صاد کے اوپر زبر بھی ہے، اور یہ حروف مصالحہ میں سے یہاں بھی موٹا پڑھیں گے. اور بعد دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو کلر میں ہے، تو یہ بلو کلر قلقلہ کی علامت ہے کہ یہاں آپ نے یعنی قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے. بالصبر بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَإِنَّهَا نون کے اوپر تشدید غنہ کر کے پڑھیں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آیت نمبر 46. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الَّذِينَ زال بغیر سٹی والا ہے، اسے بغیر سٹی کے پڑھیں گے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم بھی غنہ کر کے پڑھیں گے.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. انہم میں نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا، اور انہم یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہ ادغام شفوی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. رکوع نمبر 5. تو ہمارے 5 رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، سورہ فاتحہ بھی اور سورۃ البقرہ کے 5 رکوع. تو اگر آپ نے پیچھے والے رکوع نہیں سنے تو آپ سے گزارش ہے کہ نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے پہلے والی تلاوتیں جو رکوع وائز ہم نے اپلوڈ کی ہوئی اسی ندیم مدنی چینل کے اوپر، آپ انہیں بھی ضرور سنیں اور گھر بیٹھے قرآن پاک اپنا درست کریں. تو آئیے اب ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم.